اللہ کے خاص اولیاء کو نبی اور رسول یا ان کی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کچھ خاص اولیاء ہیں جن کو نبی کی یا نبی کے تعلیم کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے منمانی اللہ تعالیٰ سے جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اولیاء کے بارے میں گندا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسول ذریعہ۔ کوئی بھی شخص من مانی اپنے کہیں جب چاہے جیسا چاہے اللہ تعالیٰ سے پیغامات حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اولیاء کے بارے میں ایک باطل عقیدہ لوگوں کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اولیاء کے پاس باطنی علم ہے جو نبیوں کو بھی نہیں ملا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ولیوں کو کچھ ایسا چھپا ہوا خزانہ ملا ہے، باطنی علم ملا ہے جس سے انبیاء بھی محروم رہے۔ توبہ توبہ۔ کچھ لوگوں کا ایک باطل عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے اولیاء کو علم غیب حاصل ہے۔ اللہ کے اولیاء کو علم غیب۔ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ کے انبیاء اور رسولوں کو جب علم غیب حاصل نہیں تو رسولوں کی امتیوں کو علم غیب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اسی طرح اولیاء کے بارے میں باطل عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء نفع اور نقصان کے مالک ہیں یا ان کو نفع نقصان پہنچانے کی کچھ صلاحیت ہے اور اس دھرتی پر اس کون کے اندر ان کو کچھ تصرفات کا حق حاصل ہے۔ یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ یہ بھی ایک گمراہ کن اور باطل عقیدہ ہے کہ یہ گمان رکھنا کہ ظاہری حلال چیزوں میں سے اولیاء کے لوگوں میں سے کچھ لوگ منفرد ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال اور تصور ہے کہ جو سارے لوگوں کے لیے حلال چیزیں ہیں ان میں اولیاء کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ اولیاء کی پگڑی یہ ہے، اولیاء کا لباس یہ ہے، اولیاء کے بال ایسے ہوں گے، اولیاء کی چھڑی ایسے ہوگی، اولیاء کے جوتے ایسے ہوں گے، اولیاء کے سربے ایسے ہوں گے، اولیاء کی مسکراہٹ ایسے ہوگی۔ یعنی کچھ لوگوں کے عقیدہ کی کچھ اولیاء ایسے ہیں جو مباح اور حلال چیزوں میں لوگوں سے بالکل منفرد ہے، ان کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، وہ انہی کے ساتھ خاص ہے، وہ دوسرے کے لیے روا اور مناسب نہیں۔ اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ گمان رکھنا، یہ تصور رکھنا باطل بے بنیاد عقیدہ ہے کہ اولیاء بالکل معصوم ہیں۔ اولیاء بالکل معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے نصوص کے سمجھنے میں کچھ فہمی نہیں ہو سکتی۔ اولیاء بالکل معصوم ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کسی امتی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ ولی ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے آدمی کو ہم اللہ کا ولی نہیں شیطان کا ولی مانیں گے، کیونکہ غلطی ہر امتی سے ہو سکتی ہے، غلطی ہر امتی سے ہو سکتی ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی جو کہہ دے ویسے ہی مان لو۔ سنیے گا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ولی جو کہہ دے من وعن اس کو مان لو، ولی جو خبر دے دے بالکل اس کو سچ مان لو۔ یہ عقیدہ، یہ تصور غلط ہے۔ کوئی بھی شخص ولی ہو یا غیر ولی، جو بھی بات کہے گا، جو بھی خبر دے گا، اس کی بات کو، اس کی خبر کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر ہم رکھیں گے۔ جس کی بات یا جس کی دی ہوئی خبر قرآن اور حدیث کے موافق ہے ہم اس کو مانیں گے، جس کی بھی بات یا جس کی بھی دی ہوئی خبر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے ہم اسے دھتکار دیں گے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ نہیں کہ جو ولی جو کچھ کہتے ہیں بس ویسے مان لو، اس میں چوچرا کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں کیسا یہ نہیں۔ میں آگے بتلاؤں گا میرے بھائیو ساتھیو، یہ اولیاء کے بارے میں کچھ باطل عقائد پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء کے سلسلے میں کچھ ایسے کرامات لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت میں کرامت نہیں ہوتے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ یہ اگرچہ موضوع سے الگ ہے لیکن اولیاء کا مقام و رتبہ اور شیطانی اولیاء رحمانی اولیاء میں فرق کرنے کے لیے اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات کے علاوہ
ان سے کمتر چیزیں اللہ کے صالح نیک بندوں سے کرامت کے طور پر ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کرامت جو کسی سے ظاہر ہوئی ہو وہ قرآن اور سنت رسول کے اصول اور ضابطے کے خلاف، جو کرامت بھی ظاہر ہوئی ہے کسی سے وہ اللہ تعالی کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ضابطے کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود اولیاء انبیاء سے کمتر ہیں، ان میں سے کسی کی کرامت کبھی بھی رسول کے معجزوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اولیاء تمام انبیاء کرام کی کرامتوں میں پائے گئے ہیں، نیز ان کے ایمان اور تقوی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید، تکریم اور عزت افزائی کے خاطر انہیں کرامات سے بھی نوازا ہے۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے، اسی طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 3 مہمان آئے، کھانا مختصر تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے کھانا بڑھتا گیا، مہمانوں نے کھایا، اللہ کے رسول کے پاس وہ کھانا لے جایا گیا اور وہ کھانا جتنا تھا اتنا کی باقی رہا۔ اسی طرح اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت ثابت ہوئی کہ جب وہ قرآن کی تلاوت فرماتے تو آسمان سے ایسی چیزیں اترتی، چھتری کے مانند ہوتی، اس میں لکیریں اور دھاری ہوتی، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کی امتیوں میں سے بہت سارے متقی نیک بندوں سے بھی کرامت ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ بہت سے کرامات صحابہ کرام سے ظاہر ہوئی ہیں جس کو ہم تفصیل کے ساتھ یہاں نہیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کرامت صرف ایمان اور تقوی والے ہی سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ کرامت صرف صاحب ایمان و تقوی، ظاہری اور باطنی سارے معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری کرنے والے سے ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ لیکن کرامات کے ظاہر ہونے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے، اگر کسی سے کوئی انوکھی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ولی ہے۔ چنانچہ فاسق و فاجر سے بھی ایسی چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں، مشرک اور بدعتی سے بھی ایسی چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے سچی اور جھوٹی ولایت میں فرق کرنے کے لیے چند باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سچی اور جھوٹی ولایت میں فرق کرنے کے لیے چند بنیادی اور اہم باتوں کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایسے نیک لوگ جو مومن، متقی، ظاہری اور باطنی طور پر شریعت مطہرہ کے سارے امور کی پابندی کرنے والے ہوں، قول و عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور اسوہ سمجھتے ہوں، امت کے دوسرے لوگوں پر اپنی کوئی اضافی برتری نہ سمجھتے ہوں، نہ ہی اپنا تقوی اور طہارت بیان کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں سے خلاف عادت کوئی انوکھی بطور کرامت چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ثابت شدہ کرامت شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ جب بھی کسی سے کوئی انوکھی چیز ظاہر ہو تو اس کے ایمان کو دیکھا جائے گا، اس کے تقوی کو دیکھا جائے گا، اس کی طہارت کو دیکھا جائے گا، رسول کے سلسلے میں اس کے معاملے کو دیکھا جائے گا۔ اب اگر وہ تقوی والا ہے، ایمان والا ہے، متبع رسول ہے، فرمانے رسول کی پابندیاں کرنے والا ہے، ظاہری باطنی ہر حیثیت سے، تو ہم سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہے اور یہ کرنا ہے۔ دوسری چیز، ایسے مشرک، کافر، فاسق و فاجر، احکام الہی، شریعت مطہرہ سے دور رہنے والے جو کہ شیطان کے مہرے ہیں، اپنی اپنی جادوگری، کہانت، شعبدہ بازی، دجل فریب کا ذریعہ لوگوں کو خلاف عادت انوکھی چیزیں دکھا کر انہیں گمراہ کرتے ہیں، ان کے ایمان و عمل اور دولت کا سودا کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ کے عزت و ناموس پر ڈکیتیاں ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں بلکہ شیطان کے اولیاء ہیں، جو کہ شریعت مطہرہ کے فرائض اور واجبات اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے کوسوں دور رہتے ہیں، ایمان تقوی سے بالکل بے پرواہ اور عاجز ہوتے ہیں۔ یہ نہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، نہ ایسے لوگوں سے کوئی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، اور اگر جو لوگ ولیوں کی صفت سے خالی ہوں ان سے کوئی عجوبہ انوکھی چیز ظاہر ہو جائے تو
کرامت نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ شیطان کی جانب سے کوئی اٹکھیلی ہے یا شیطان کی جانب سے اس کی اعانت اور نصرت ہے، اللہ کی جانب سے نہیں۔ تیسری چیز، کچھ ایسے جاہل بیوقوف مشرکانہ عقیدہ اور عمل رکھنے والے، جنہیں اپنے آپ کو صوفیہ کی جماعت میں شمار کرنے والے، اپنے آپ کو صوفی کہنے والے، جن کو شیطان نے اپنے دامے فریب میں لے کر حد سے بھٹکا چکا ہے۔ یہ لوگ اگر کبھی تنہائی میں کوئی عجوبہ چیز دیکھ لیتے ہیں یا کوئی اجنبی آواز سن لیتے ہیں تو بزام خیش اپنے تقویٰ کی بنیاد پر مگن ہو کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ انہیں فرشتہ پکار رہا ہے یا کشف ہو رہا ہے یا کرامت صادر ہو رہی ہے، اگرچہ جس سے بات ثابت ہوئی ہے یا ظاہر ہوئی ہے وہ کتاب و سنت سے بالکل دور ہے۔ میرے بھائیو صاحب، چنانچہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ کرامت کے چند اہم اصول اور ضوابط ہیں۔ پہلی بات، صاحب کرامت مومن و متقی ہو، مشرک اور بدعتی نہ ہو۔ دوسری بات، از خود اپنے کہیں بے ولایت کا یا ولی ہونے کا دعوے دار نہ ہو یا اپنے ولی ہونے کا ڈھنڈورا نہ پیٹتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اپنی صفائیاں نہ بیان کرو، اپنے تقوی کا حق نہ بیان کرو، خود یہ نہ ڈھنڈورا پیٹو میں ولی ہوں، میں پیر ہوں، میں فلاں ہوں، نہ اپنے کہیں اور نہ اپنے حواریوں کے ذریعہ۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کرامت شریعت مطہرہ کے فرائض اور واجبات کے چھوڑنے والے سے نہیں ثابت ہو سکتی ہے، اور جو بھی کرامت ثابت ہوگی اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا کوئی بھی حصہ شریعت مطہرہ کے خلاف تو نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی سے کچھ خلاف عادت معاملہ ظاہر ہو جائے، جیسے کسی شخص کی جانب سے اشارہ کرنے سے وہ مر جائے، یا کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو، یا کوئی آن کی آن میں اپنے انڈیا کے کسی آدمی کے گھر کی خبر لا دے، یا کوئی جا کر کے بیٹھے بیٹھے مکہ سے زمزم اٹھا لائے اور حاضر کر دیا آپ کے سامنے اور کہے یہ میری کرامت ہے، تو دیکھا جائے گا اس شخص کو۔ کس کو دیکھا جائے گا؟ اس نے جو ظاہر کیا ہے اس کو بعد میں، پہلے اس شخص کو دیکھا جائے گا، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا تقویٰ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ حقیقت میں اگر وہ مومن ہے، متقی ہے، قرآن و سنت کا پابند ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مستحبات اور سنن نوافل کا پابند ہے، تو سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عزت۔ لیکن جو چیز پیش کرے وہ بھی شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ بھی شریعت کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ کوئی کہے یہ چیز دکھا کر کے مکہ سے اچانک زمزم لائے پیش کیا اور کہا دیکھو یہ میری کرامت ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے، تم لوگ میرے اوپر بیعت کر لو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں کرامت ظاہر کیا، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرے اوپر بیعت کر لو، یا رسول آج آئے تھے اور حوض کوثر سے ایک پیالہ پانی دے کر کے گئے ہیں، اس شخص کو بھی دیکھا جائے گا، اور جو چیز وہ پیش کرا بطور کرامت اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ولایت اور کرامت کے تعلق سے بہت ساری بدعقیدیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو اس مختصر سے پروگرام میں نہیں بتایا جا سکتا۔ عصر حاضر میں سچے کرامات کم، البتہ ولایت کے آڑ میں مشرکوں نے، صوفیوں نے، فریبیوں نے، جالیوں نے شیطانی کرامتوں کا طوفان بڑا خیز طوفان پھیلائے ہوئے، شیطانی کرامتوں کا۔ اس کے در پردہ کرامتوں کے بہانے، ولایت کے بہانے، جھوٹی ولایت، جھوٹی کرامتوں کے بہانے اپنے گندے عقائد، اپنے گندے افکار، اپنے گندے نظریات کو رواج دے رہے ہیں، اور خود ساختہ طریقے، خود ساختہ عبادت، خود ساختہ منمانی گڑھے ہوئے ذکر و اذکار اور وظائف کے ذریعے وہ لوگوں کو فریب دے کر راہ حق سے انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور ان سے مال بھی رکھتے ہیں، عزت بھی کرواتے ہیں، سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث کا علم رکھنا چاہیے، ولیوں کی صفات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ان صوفی ازموں والوں نے کرامت اور پیر پرستی کے سلسلے میں جو غلو کیا ہے، العما والحدیث، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، دین یا دینی نمائندوں اور اہل تقوی، اہل ایمان میں کسی بھی طرح سے غلو کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔
ہے بات کہ نہیں؟ نہ دین میں غلو کر سکتے ہیں، نہ اہل دین میں غلو کر سکتے ہیں، نہ تقوی کے معاملے میں غلو کر سکتے ہیں، نہ اہل تقوی کے کسی بھی معاملے میں ہم غلو کر سکتے ہیں۔ لیکن ان صوفیوں نے خاص طور پر اپنے اپنے پیروں، اپنے اپنے مشائخ کے بارے میں اس قدر غلو کیا ہے کہ بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی، اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے سوچتا ہوں کہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن کہہ دیتا ہوں۔ صوفیہ نے کیا غلو کیا؟ انہی صوفیوں نے اپنے اپنے اولیاء کو آقائے کل مان لیا، آقائے کل، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ارباب کے درجے تک پہنچا دیا۔ اور اسی طریقے سے صوفیوں نے اپنے مریدوں کو بے ارادہ بالکل مفلوج کر دیا۔ اپنے ولی کے سامنے کسی بھی مرید کو کچھ کہنے کا اختیار نہیں۔ چنانچہ تیفور بستانی نے کہا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا امام شیطان ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا امام شیطان، یعنی پیر پرستی ضروری قرار دے دی، اور ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کافی ہے۔ ہمارے سب سے بڑے ولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے کچھ صوفیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں جو اسے کسی سلسلے سے جوڑے، چاہے وہ سہروردیوں کا سلسلہ ہو، نقشبندیوں کا سلسلہ، جو ان کے ہاتھ سلسلے چلتے ہیں، لکھا ہے جس کا کوئی پیر نہیں جو اسے کسی سلسلے سے جوڑے، اس کے دل کے پردے کو کھولے۔ گویا اولیاء دل کے پردوں کو بھی کھولتے ہیں۔ کیا اس کی مثال ایک پھینکے ہوئے نومولود بچے کی ہے، جس کا کوئی باپ نہیں، جس کا کوئی نسب نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ فتوحات مکیہ ایک کتاب، فتوحات الہیہ ایک کتاب ہے، یعنی جس کا کوئی پیر نہیں وہ اس بچے کی طرح ہے جس کا کوئی باپ نہیں، روڈوں پر پھینکا ہوا۔ توبہ توبہ۔ اس کے علاوہ بہت سارے گھناؤنی چیزیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسلامی نصوص اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے برخلاف صوفیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کے مشائخ اللہ کی وحی کے ذریعہ بات کرتے ہیں۔ صوفیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان کے شیخ لوگ اللہ کے وحی کے ذریعہ بات کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کی رحمانیت اور ربوبیت کا عرش ہے، اور اس کی جلالت اور قدوسیت کا کوہ طور ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی صوفیوں کا دل کے اندر رحمانیت پائی جاتی ہے، ربوبیت پائی جاتی ہے، اور ان کی اللہ رب العالمین ان کے اندر بالکل جلوہ گر ہوا کرتا ہے۔ صوفیوں کی کتابوں میں اس طرح کے منکرات بڑے پڑے ہیں۔ رہا مسئلہ صوفیوں کے ہاں کرامتوں کا، تو ان لوگوں نے اپنے اپنے مشائخ کے لیے، اپنے اپنے شیخوں کے لیے ایسے کرامت ثابت کیے ہیں کہ پڑھتے ہوئے بھی شرماتی ہے، کہتے ہوئے بھی شرماتی ہے۔ چنانچہ شعرانی نے اپنے شیخ ابراہیم کی کرامت کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ منبر پر ننگے خطبہ دیتے تھے، جس سے مجھ میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ہاں، دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، پیروں کا جب دیکھ لیتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، بیچارے خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ بلکہ شعرانی نے تو اپنے ایک پیر کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے، قواعد صوفیہ ایک کتاب ہے، جا کر کے دیکھ لیں، قواعد صوفیہ یا طبقات شعرانی، جلد 2 صفحہ 129، اور جو ابن شعرون سے چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بات بھی ذکر کیا ہے اس نے کہ وہ بڑے لوگوں کی حاضری میں پاجتے تھے۔ ماہر پیر صاحب بڑے لوگوں کی حاضری میں ہوا خارج کرتے تھے، پھر کہتے تھے یہ فلاں آدمی نے کیا ہے، اور اس پر قسم کھاتے تھے۔ اس سے آپ سے جو بڑے ہوتے تھے وہ شرما جایا کرتے تھے۔ ننگے خطبہ دینا یہ ولایت ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرنا یہی شیخوخیت ہے۔ ایسے ہی پیر، جب پیر ننگا خطبہ دیں گے تو اس کے مرید کیا کریں گے؟ جب پیر مجلسوں میں بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ ہوا خارج کرے گا تو اس کے مرید کیا کریں گے؟ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ شرم و حیا کا پیکر، شرم و حیا کا پیکر، جس سرور دو عالم نے فرمایا ہے کہ الحیا کلہ خیر، حیا یہ سارا کا سارا بہتر ہے، اور جس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا ایمان کا ایک شاخ
ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور یہ پیر ننگے خطبہ دے رہا ہے، یہ پیر مجلسوں میں ہوا خارج کر رہا ہے، یہ پیر اپنے سطر کھول رہا ہے اور اس کے اندر ماننے نہیں کیا کیا کرشمے سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، صوفیہ جو شریعت کے ساتھ ساتھ عقل و خرد کے بھی دشمن ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ صرف ذوق اللہ کی معرفت کا واحد وسیلہ ہے۔ صوفیوں کا یہ عقیدہ کہ ذوق ہی اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں کیا بیان کروں۔ صوفیوں نے کتب، ابدال، نقبہ، نجبہ اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں رائٹ کی، اور آپ لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ نقیب ہیں، یہ نجیب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی یہ قدرتیں ہیں، ان کی یہ طاقتیں ہیں۔ اللہ کے پاس کچھ نہیں، ساری چیزیں ان کے ابدال کے پاس، ساری چیزیں ان کے قطبوں کے پاس، ساری چیزیں ان کے غوث کے پاس۔ اس لیے 5-10 منٹ کے اندر کتب، ابدال، اوتار کے بارے میں ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیوں کا ایک ایسا فاسد اور خرافاتی اور ڈرامائی عقیدہ ہے جس کا فلسفہ میں عقل اول، مسیحیت میں کلمہ اور صوفیوں میں قطب کا نام گڑھا گیا ہے۔ چنانچہ ان کی اصطلاح میں قطب کسے کہتے ہیں؟ صوفیوں کی اصطلاح میں قطب اس مکمل انسان کا نام ہے جو فردیت کے مقام پر متمکن، سطح زمین کے اندر تجلیات ربانی کا جلوہ گاہ، جو فردیت کے منصب پہ فائز ہو اور زمین پر رب کا جلوہ گاہ، یعنی اسے دیکھ کر کے رب کو دیکھنا، جس کے ارد گرد، جس کے آس و پاس، یہ قطب کی بات کر رہا ہوں، جس کے آس و پاس ارد گرد سارے مخلوقات کے حالات چکر لگاتے ہیں، یعنی قطب کے آس پاس سارے مخلوقات کے سارے حالات چکر لگاتے ہیں، اور پوری کائنات میں صرف اسی کا ذات مدبر الامر کے طور پر سارے لوگوں کے معاملات کی تدبیر کے طور پر کام کرتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں احمد تیجانی نے لکھا ہے کہ قطب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے موجودات کے اندر حق کی طرف سے مطلق خلیفہ اعظم ہے، یعنی قطب اللہ کا بڑا خلیفہ ہے، خلیفہ ہی نہیں، خلیفہ اعظم۔ اور آپ جانتے ہیں چونکہ رب معبود الہ ہے تو اس کی الوہیت کے سارے احکام و فرامین کو نافذ کرنے والا ایک ہونا چاہیے۔ چونکہ رب معبود اللہ ہے تو اللہ کے سارے الوہیت کے احکام و فرامین کو لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ یہ وہی قطب اللہ کا اسپین یا نائب یا خلیفہ، جس کے اندر اللہ جلوہ گر ہے، اللہ اترا ہوا ہے اور وہ اللہ کے سارے احکامات نافذ کر رہا۔ اللہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کا کوئی نائب ہو جو اس کے احکامات اس سرزمین پر نافذ کرے۔ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا؟ میرے بھائیو، یہ کفر نہیں تو کیا؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں قطب کے بارے میں اس نے لکھا۔ اسی طریقے سے لکھا گیا ہے، اس کے علاوہ قطب اپنی روحانیت کی حیثیت سے موجودات کے ہر ذرہ کے وجود کا سبب ہے۔ اگر قطب نہ ہو تو تم تمام موجودات کو غیر متحرک پاؤ گے، اگر قطب نہ ہو تو کوئی چیز حرکت بھی نہیں کر سکتی، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے قطب ہی در حقیقت مجمل اور مفصل انداز میں ان تمام موجودات کا روح رواں ہوتا ہے۔ پھر قطب اولیاء کے مراتب اور درجات میں تصرف کرتا ہے، قطب ہی ہے آپ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ اولیاء کے مقام رتبے میں ہیر پھیر کرتا ہے، جس کو چاہتا رکھتا ہے، جس کو چاہتا کینسل کرتا ہے۔ لہذا اولیاء کو قطب کی مرضی کے بنا کوئی رتبہ حاصل نہیں ہوگا، قطب کی مرضی کے بنا اولیاء کو کوئی رتبہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا وہی ساری کائنات میں تصرف کرنے والا، تمام چیزوں کی حیات کا ذمہ دار اور ضامن ہے، اسی کی ذات سے وجود پر رحمت ہوتی ہے، سارے بندوں پر رحم و کرم کے طور پر اسی کے وجود سے ساری چیزوں کا وجود ہے، تمام موجودات کی زندگی اسی کے دمخم سے ہے، اسی کی ذات سے اللہ ملائے اعلیٰ اور اسفل میں تمام کارگزاریاں انجام دیتا ہے۔ اس کی ذات ایک مجرد آئینہ ہے جس میں ہر وجود اپنا مقصد دیکھ سکتا ہے۔ یہ قطب کے بارے میں باطل عقیدہ ہے۔ اب آپ توحید کا پڑھنے والا طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ قطب کے سامنے اس سے بھی بڑھ کر اور دنیا میں کوئی کفر ہو سکتا ہے جو قطب کے بارے میں اس نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قطب کے علم و خصوصیات اور ان کے متعاملین کے بارے میں صوفیوں کے بڑے طاغوت
احمد تیجانی نے لکھا ہے قطب الاقطاب پر اللہ کے انعامات سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے اسے کائنات کے وجود سے پہلے اور اس کے بعد سارے بلا حدود و حساب علم غیب سے باخبر کر دیا ہے. قطبوں کے بعد ساری چیزیں موجودات سے پہلے اور بعد میں سارے علم و غیب. اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ دو امام ہوتے ہیں جو قطب کے وزیر کی طرح ہیں. ایک کا کام اس دنیا کو سنبھالنا اور دوسرے کے ذمے عالم ملکوت ہے. دو امام ہوتے ہیں، ایک کے کام ہے دنیا کی ساری چیزوں کا سنبھالنا. پھر بھائی وہ ساتھ کفر نہیں تو اور کیا. اسی طریقے سے چار وطد ہوتے ہیں جن کو اوتاد لوگ کہتے ہیں، وطد ہوتے ہیں. جب وقت کا قطب مر جاتا ہے ادھر تصرفات پھر کون حاصل ہے؟ سب کچھ وہی کرتا ہے، ادھر قطب مر بھی جاتا ہے. جب وقت کا قطب جو وقت کا قطب ہے وہ مر جاتا ہے تو انہیں میں سے کوئی ایک اس کی جگہ لے لیتا ہے. یہ قطب کے علم سے فیض حاصل، مرے ہوئے قطب کے علم اور تجربے سے وہ برکت اور فیض حاصل کرتا ہے. اگر یہ لوگ مر جائیں تو زمین میں فساد پھیل جائے. اگر قطب اور ابدال اور تاج مر جائیں تو زمین پر فساد ہو جائے. یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ ایک مومن بندہ اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فانی. ایک ابدال ان کے ہاں پایا جاتا ہے. ابدال یہ وہ شخص ہے، ابدال کسے کہتے ہیں ان کے ہاں؟ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس اس علاقے کی تمام روحیں جہاں کوئی ولی مر جاتا ہے اکٹھا ہوتی ہیں. ان کی تعداد 40 ہے جن میں 22 شام میں ہیں اور 18 عراق میں. یہ ابدال کے بارے میں. چوتھا نجیب ہوتا ہے، ان کا رتبہ ابدال سے کم ہے. یہ سب کے سب زمین مصر میں ہیں. ان کی تعداد 70 ہے. ان کا کام سارے مخلوق، یہ نجیب کا کام کیا ہے؟ سارے مخلوقات کے مسائل کا حل کرنا. سارے مخلوقات کے مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پانچواں نقیب، ایک درجہ ان کے یہاں نقیب. ان کی نقیب کتنے ہیں ان کے یہاں؟ جن کو نقبہ کہتے ہیں لوگ. ان کی گنتی کل 300 ہے. بعض لوگوں نے 500 بھی لکھا ہے. یہی لوگ زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو باہر لاتے ہیں. نقبہ لوگ زمین کے چھپے ہوئے خزانے کو باہر لاتے ہیں. یہ تو صوفیوں کی کتابوں میں ہے. طبقات سارانی، جواہر المعانی، معانی، کشف الوجود صوفیوں کی کتابوں میں. برا کو مانے تو میں ذکر کروں. دیکھیے ایک کتاب کا میں نام لیتا ہوں صراحت کے ساتھ، فضائل اعمال. اس فضائل اعمال کی میں بات کر رہا ہوں جس کے اخیر میں سخت الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں. فضائل اعمال حصہ اول، وہ فضائل اعمال جو نئے پرنٹ ہو کر کے آیا ہے، اور اخیر میں سخت جو کتاب میں ورڈ استعمال کیے گئے ان کی میننگ اور معنی لکھے گئے. فضائل اعمال حصہ اول، تالیف مولانا محمد زکریا، دارالارشاد مصطفی دہلی 6 سن 2000، اور چھپا کس پریس سے ہے؟ عفیف پرنٹرز دہلی. یہ میں نے حوالہ دیا. اس کتاب کے اخیر میں لکھا ہوا ہے اس کے صفحہ 7 پر ابدال کا معنی کیا ہے. لوگ کہیں گے تو پرانے لوگوں کا عقیدہ پایا جاتا ہے. آج بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کہیں کھلم کھلا، کہیں چھپے رستم. اس کتاب کے اندر لکھا ابدال کا معنی لکھا ہے ابدال، یعنی ابدال کیسے لکھا پڑھا جائے گا؟ ابدال، اللہ والوں کا وہ گروہ جس کے سپرد دنیا کا نظام ہے. حوالہ میں نے ذکر کر دیا ہے. ان بھائیوں کے یہاں بھی وہ ساری چیزیں کم و بیش، کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ، موقع کے حساب سے اپنی ساری خباثت ظاہر کرتے ہیں اور وقت کی نزاکت کے حساب سے بڑے بڑی متقی بن جاتے ہیں. ان کی اس کتاب میں لکھا ہے کہ ابدال اللہ والوں کا وہ گروہ جس کے سپرد دنیا کا نظام ہے. حوالہ میں نے دیا فضائل اعمال مع لغت حصہ اول، اور سن 2000 میں چھپا ہے عفیف پرنٹرز پریس دہلی سے. صفحہ کے اندر جا کر کے دیکھ سکتے. میرے بھائی کے ساتھ اس کے علاوہ اور بہت ساری بدعقیدگیاں کتب، ابدال، نقبہ، نجبہ اور شیطانی اولیاء کے اندر پائے جاتے ہیں. لہذا اس بات کی ضرورت ہے کیونکہ توحید یہ سب سے بڑا خزانہ، شرک یہ ہلاکت و بربادی کا سامان ہے.
موحد ہی جنت کے اندر جائے گا. شرک پر مرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے, جنت کو حرام کر دیا. اولیاء کون ہیں اس کا علم اللہ رب العالمین کو. اولیاء حقیقت میں کون ہے؟ اگر کوئی وحی الہی ساتھ نہیں دے رہی ٹائم کے ساتھ بڑا عملی ہے, ان کے صفات دیکھے جائیں گے, ان کے عقیدے دیکھے جائیں گے. اگر ان کے اعمال و کردار اور تقوی و طہارت اور ایمان اور توحید قرآن و سنت کے مطابق ہے, ہم انہیں اللہ کا نیک بندہ تصور کریں گے, اللہ کا برگزیدہ بندہ تصور کریں گے, ہم انہیں اللہ کا ولی سمجھیں گے. لیکن ان سے کوئی حاجت روائی, مشکل کشائی اور کوئی ایسی چیز کا تعلق نہیں رکھیں گے جس پر اختیار صرف اللہ رب العالمین, جس پر اختیار صرف اللہ رب العالمین. لہذا میرے بھائیو ساتھیو, ایسی چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اپنے اندر بھی وہ صفات حمیدہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ولیوں کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے, اور ان ساری بدعقیدگیوں بدعملیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو شیطانی اولیاء کی خوبیاں یا صفتیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے, متقی بنائے, اہل توحید بنائے, اہل ایمان بنائے, اور ایمان اور توحید کی بنیاد پر ایمان اور توحید کی دعوت دینے والا بنائے. اللہ رب العالمین جب تک یہ دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر برقرار اور ثابت قدم رکھے اور نیکیوں پر برقرار رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو توحید کے ساتھ اور نیک عمل کے ساتھ خاتمہ ہو. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیر. آپ نے بڑے ہی بہتر انداز میں اولیاء کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائی. آپ نے واضح کیا کہ اولیاء برحق ہیں, اولیاء کی کرامات برحق ہیں, اور اولیاء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان ہو, اللہ کا ڈر ہو, تقویٰ ہو, جو فرائض کی پابندی کرتے ہوں, ساتھ میں نوافل بھی ادا کرتے ہوں, حرام چیز سے بچتے ہوں, اور ساتھ میں مکروہ چیزوں سے بھی دور رہتے ہوں. یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں, اور ان میں بھی درجات ہیں. جو جس قدر اللہ کے احکام کا پابند ہوگا, جس کے اندر جس قدر ایمان اور تقویٰ زیادہ ہوگا, اسی قدر وہ اللہ کا قریبی ولی ہوگا. جس کے اندر ان چیزوں میں کمی پائی جائے گی, اسی طرح اس کی ولایت کم ہوتی جائے گی. اس میں سب سے اعلیٰ اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں, اور اس میں بھی خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ولیوں کے سردار ہیں, بلکہ آپ سارے اولاد آدم کے سردار ہیں, جس میں اولیاء بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ ولی کے سلسلے میں لوگوں کے یہاں کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں میں مالا, تسبیح کی مالا لیے پھرتا رہے, یا سجادہ اور مصلی لیے پھرتا رہے, یا اس کی اونچی پگڑی ہو, یا اسی طرح سے زلفیں رکھے ہوئے ہو, یا خاص رنگ کا لباس پہنتا ہو, یا مختلف انداز میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ولی ہیں, ان کی کوئی منفرد حیثیت ہے, ان کے کوئی خاص مخصوص انداز ہے جو شریعت سے ثابت ہے, ایسی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. ان کے دلائل جو ہوتے ہیں جس سے کے ذریعے وہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں, یا تو قصے کہانیاں ہوتی ہیں کہ جن کو سننے والے بہت ہوتے ہیں, دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, اور یا پھر ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے, کہے کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے حالانکہ نہ دیکھا ہو, کل قیامت کے دن اسے 2 جو آپس میں باندھنے کے لیے کہا جائے گا, وہ باندھ نہیں سکتا. 2 جو کا پھل لے کر کے آپ باندھیں تو باندھ پائیں گے اسے؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سخت سزا دی جائے گی کہ جو باندھو یہی ان کی سزا ہوگی. تو یہ جھوٹے خوابوں کا سہارا لے کر یا قصے کہانیوں کا سہارا لے کر یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں. بلکہ بعض وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, یا جو یہاں تک دعویٰ کر جاتے ہیں کہ میں نے بیداری میں دیکھا ہے, ایسے بھی بعض گمراہ پڑے ہوئے ہیں جو یہاں تک دعویٰ کر جاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا ہے, جبکہ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا ہے, آپ کی شکل و صورت کیا تھی, آپ کیسے تھے, تو بیان نہیں کر سکتے. جو بات کہیں گے ارے بڑے بزرگ تھے,
پورے بال سفید تھے، داڑھی سفید تھی، بال سفید تھے اور ایسے اور ویسے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پوری سفید ہوئی تھی پوری زندگی. جس شخص نے خواب میں ایسے آدمی کو دیکھا جس کی پوری داڑھی سفید تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو داڑھی پوری سفید ہوئی ہی نہیں آپ کی زندگی میں، آپ کے صرف 20-21 بال سفید. تو اس طرح سے آپ ایسے لوگ جو کہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے پاس نہ کتاب اللہ کا علم ہے، نہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کا علم ہے، نہ وہ فرائض کے پابند ہوتے ہیں. فرائض کے جو پابند نہیں ہوگا نوافل کیا عمل کرے گا، اور نہ ہی وہ حرام چیزوں سے بچتے ہیں، اور جو حرام سے نہیں بچے گا وہ مکروہ سے کیا بچے گا اور خلاف اولا سے کیا بچے گا. وہ صرف لوگوں کا مال ناحق طور پہ کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. بہرحال بڑے اچھے انداز میں اور بہت بہتر انداز میں بہت ساری صورتیں جو عوام میں غلط عقائد کی پھیلی ہوئی ہیں، جن کا جو ہے شیخ نے بتایا اور اس کی وضاحت کی اور کہا کہ ان کے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں. اگر وہ کتاب و سنت کی کوئی دلیل استعمال کرتے ہیں تو خود اسی دلیل میں ان کا رد موجود ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی کسی کتاب سے کوئی باطل پرست دلیل لے اور اسی میں اس کا رد نہ ہو. مثال کے طور پر حدیث ولی جو صحیح بخاری میں ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا اور اس کے بعد ولی کی صفات بتائی. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندہ فرض عمل کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، پھر نوافل سے اور قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اللہ اسے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، جب مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ دیتا ہوں. حدیث کا آخری ٹکڑا حدیث کے پہلے ٹکڑے کو واضح کر رہا ہے. اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے. اگر اس میں اللہ آ گیا اور وہ خود اللہ ہو گیا تو آخر میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. اس کا مطلب اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. بندہ چاہے جتنا ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے پھر بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اسے دیتا ہے. ہمیشہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور بندے کی ذات مانگنے والی ذات ہے. کوئی بھی چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے رسول، بندوں کی ذات مانگنے والی ذات ہے اور دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. بہرحال جو ہے بہت اچھے انداز میں اور اس کتاب میں بہت ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آ گئیں اور بہت ساری وہ گمراہیوں کا بیان ہو گیا جو گمراہیاں عوام الناس میں پائی جاتی ہیں اور جس میں لوگ اٹک رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی صحیح اور سچی تعلیمات سے دوری پائی جا رہی ہے. اگر ان تعلیمات کو صحیح طور پر اپنایا جائے تو انشاءاللہ یہ ساری خرافات کا خاتمہ ہو جائے گا. اب جو ہے درس کے اخیر میں جیسا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ روایت ہے اور سینٹر کی طرف سے علم کو مضبوط کرنے کے لیے اور بات کو توجہ سے سننے کے لیے اور حوصلہ افزائی کی خاطر یہ سوالات رکھے جاتے ہیں آخر میں، اور جو بھائی اس کے سوالات صحیح طور پر دے دیتے ہیں انہیں جواب سے نوازا جاتا ہے. ہم آج بھی کچھ سوالات کریں گے اور کچھ سوالات شیئر کریں گے، تو اس میں سے جو جواب جانیں گے، صحیح جواب وہ ہاتھ اٹھائیں گے، شیخ جس کو منتخب کریں گے وہ جواب دیں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ولیوں کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں. شیخ نے اسے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اولیاء کے 3 درجے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا درجہ ہے اللہ سے ڈرنے والا، جی، اللہ سے ایمان میں ایمان چیز ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے. جی. دوسرا جو ہے فرض ادا کرنے والا، حلال حرام کو پرکھنے والا، جی. اور کوئی مخلوق چیزوں کو کیئرلیس کر کے یہ کریں گے تو میں پرہیز کریں. اور تیسرے پہ اور فرض جو بھی چیز گناہ کر دیتے ہیں وہ تھرڈ پرہیز. جواب صحیح نہیں ہے. دوسرے کوئی حال اٹھائیں جو دوسرے لوگ جواب. اللہ تعالیٰ نے یعنی ولیوں کے 3 درجے بلند کی بیان کیے. پہلے وہ جو اللہ کے احکامات، فرائض، سنت، مستحبات تمام ادا کرتے ہیں اور کوئی حرام چیز کا ارتکاب ان سے نہیں ہوتا. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو
अल्लाह के फ़राइज़ और मुस्तवात सुन्नतें वगैरह अदा करते हैं, लेकिन उनसे कुछ मकरूहात सरदस्त हो जाते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो फ़र्ज़ और सुन्नतों में भी गफलत करते हैं और बहुत सी हराम चीज़ों का इर्तिकाब भी करते हैं। ये तीन सदस्य हैं। करीब आए नाम ले लें जी। चलिए दूसरा सवाल जिसमें इनाम ये प्लास्टिक का गिलास हो। सवाल है कि आम तौर पर लोग किसको वली समझते हैं? आम तौर पर वली लोगों का तसव्वुर, गलत तसव्वुर जो औलिया के बारे में पाया जाता है वो क्या है? आमतौर पर लोग जहाँ पे दरगाह है, जहाँ पे लोग जाते हैं, ज्यादा सजदा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उन लोगों को वली समझते हैं। बस ये तो हराम है, ये तो गलत है, शिर्क की जड़ है, लोग समझते हैं, मगर कुछ लोग समझते हैं। और दुनिया में भी ऐसे हैं जो लंबे लंबे टोपियां पहनने वाले, दाढ़ी रखने वाले, कुछ जुब्बे पहनने वाले और अपने आप को वली समझने वाले, अपने चेलों को रख के एडवर्टाइज करने वाले, ये लोगों को भी मानते हैं। सवाल था लोग किसको वली समझते हैं। इसके बाद ये सवाल जाहिर बात जरूरी है कि हकीकत में वली कौन है, हकीकत में वली कौन है और उसकी क्या सिफात होती हैं। हकीकत में वली कौन है, उसकी क्या सिफात है? अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं, नमाज की अदायगी और ज़कात अदा करते हैं। इसका जो सबसे अच्छा आपका भी जवाब जवाब सही है, लेकिन शेख बहुत तफसील चाहते थे, जैसे तफसील उन्होंने किया है। चौथा सवाल है, सामान कौन सा सामान? ये सामान है, इनाम है ये सामान। अल्लाह ताला अपने वली का कान, आंख, हाथ, पैर बन जाता है, इसका क्या मतलब है? इधर कितने लोग हैं? आप अल्लाह ताला अपने वली का आंख बन जाता है, कान बन जाता है, पैर और हाथ बन जाता है, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब वो नेक काम, जब अल्लाह के रास्ते में जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जो अपनाते हैं और उस पर जो अमल करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला की जो है जो बंदगी करते हैं और इबादत करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला के जितने करीब होते हैं वो अल्लाह तबारक तआला जो है फिर वो करता है कि वो जब जो काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो उनका चलते हैं तो हाथ पैर बन जाते हैं, जब वो देखते हैं तो आँख बन जाते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनका जबान बन जाते हैं, जो सुनते हैं तो उनका कान बन जाता है। लेकिन नेक जो अल्लाह की तरफ से वो मार्फत होती है, अल्लाह की तरफ से जो है उनको जो है वो ताकत मिलती है और अल्लाह तबारक तआला जो है उनको जो है वो काम करने का जो नेक अपने अमल से जो है उसको हासिल करते हैं। चलिए आप आपको जो अल्लाह ताला जो बोलते हैं कान बन जाते हैं, हाथ बन जाते हैं और पैर बन जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला उनके कानों की, आंखों की और पैरों की हिफाजत करती है और नेक काम कर जो जायज़ काम करने का तौफीक अता है। यानी आप करीब करीब ही घूम रहे थे, लेकिन ये नहीं हुआ कि अल्लाह तौफीक देते हैं। अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो जाती है और अल्लाह ताला उनके इस आज़ा को उन्हीं कामों की तौफीक देता है जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे कभी गलती नहीं होती, गलती होती है तो तौबा करके फिर अल्लाह की तरफ पलट आते हैं। अगला सवाल है, कितना बचा? 4 ही बचे। ये टेलीफोन कार्ड, सवा कार्ड है इनाम में। क्या औलिया मासूम होते हैं? सवाल है, क्या औलिया मासूम होते हैं?
नहीं, मासूम नहीं होते। उनसे भी गुनाह होता क्या मतलब मासूम का क्या मतलब होता है? मासूम यानी मासूम, उनसे गुनाह नहीं होता है, उनसे गुनाह भी होता है। गलती भी हो सकती है जी, गलती भी हो सकती गलती भी हो सकती है। हाँ, ये नाम ले। अच्छा ये पर अगर कोई वली मतलब वली से वली इंसान एक गलती कर रहा है फिर गलतियों पर बरकरार है जमा हुआ है, तो वली नहीं हो सकता है। ये अगला सवाल है, इसमें भी कार्ड इनाम है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? मौलाना ने कहा था कि फलां चीज सबसे बड़ा खजाना है। मैंने नहीं लिया हया सबसे बड़ा खजाना हया है। नहीं, मौलाना जो बताए हया भी बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन मौलाना ने ईमान से बड़ा खजाना हया। हया बताए थे ना। अपने नाम पाए मौलाना जिसको जो बोले थे, चले आप बोलो। सबसे बड़ा खजाना तौहीद है। तौहीद तौहीद दिन रात बताते बताते भी तौहीद याद नहीं रहती। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि इंसान कसीरुन निसियान है, निसियान और इंसान नाता है। चले अगला सवाल है, और कैसी नाम है। औलिया के सिलसिले में बहुत से बातिल अकीदे पाए जाते हैं, कोई दो बातिल अकीदा बताएं। औलिया के सिलसिले में बहुत सारे गलत अकीदे पाए जाते हैं, कोई दो गलत अकीदा जो औलिया के सिलसिले में लोगों के अंदर होता बताएं। किसी को नहीं मालूम? एक तो वो इतना अल्लाह के करीबी मान लेते हैं लोग। हाँ। ये अल्लाह जो भी है, जो भी ये कर रहे हैं, ये अल्लाह ही को तस्वीर कर लेते हैं कि अल्लाह है। हाँ। दूसरा ये है कि उनके पास जा करके और अपनी मिन्नतें मांगते हैं, जबकि जो है अल्लाह तआला देने वाला है सब कुछ। अल्लाह से मदद नहीं मांगते, वो गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, उस इंसान से अपनी तलब करते हैं। वो बोले तो अकीदा बताना है, अमल नहीं। लोग अमल क्या करते हैं? अकीदा औलिया के सिलसिले में क्या जो है उन्होंने ईमान और अकीदा बना रखा है, ये बताएं। आप तो अमल बताने जाके उनसे मांगते हैं, तो अमल है। अकीदा बताइए जो दिल में होता है। कब्रों पे बैठे रहते हैं और उनके जा करके वहाँ पे जो है वो तो मांगना अमल हो गया ना। अकीदा बताइए, औलिया के बारे में लोग क्या समझते हैं कि औलिया क्या कर सकते हैं, औलिया क्या होते हैं, और किस तरह की चीज। सबसे बड़ा अकीदा उन लोगों का ये है कि वो उनको जो है अल्लाह के करीबी समझते हैं। सबसे बड़ा अकीदा यही होगा कि अल्लाह के करीबी है, जो हम इनसे मांगेंगे वो हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। जी, एक हो गया। अल्लाह का ऐसा करीबी कि जो चाहे अल्लाह से मनवा ले। हाँ, ये गलत अकीदा है। अल्लाह से जो चाहे नहीं मनवा सकते, अल्लाह जो चाहे वो करेगा। हाँ, दूसरा इसी वजह से वहाँ जाते हैं। एक हो गया। दूसरा अकीदा, दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बातें बताएं, बहुत सारे गलत अकीदे बताए लोगों के। मेन मकसद उनका वही होता है। हाँ, तो ये तो होता करीबी होते हैं। और औलिया के बारे में क्या गलती करते हैं लोग? गलतियां तो बहुत करते हैं। एक कोई और बताते बस। उनके बाद जाके वो जो है सजदा भी करते हैं, तो दुआ तो ये है कि अल्लाह के इतना बड़ा करीब मांगे कि जो चाहे क्या मुझे से चाहे मंगवा लेंगे। ये और क्या क्या कर सकता हूँ? उनके ये है जैसे अपने उनके ये भी अकायद जो भी चीज मांगी जाएगी वो जो है पूरी कर देंगे। दूसरे को मांगना और जो मांगेंगे उनसे मिलेगा। मानते हैं कोई हाँ ले जाए।
اسی طرح سے اگلا سوال ہے کہ جو حدیث ولایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی حدیث قدسی، جس میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ بندہ ولی ہو جاتا ہے، تو کس وجہ سے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر مومن فرائض پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور نوافل کو جب کرتا ہے تو اس سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ہاں صحیح۔ اگلا سوال ہے کتاب لشکر اسلام، کسی ایسے صحابی کا نام بتائیں جن سے کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق۔ اولو العزم رسولوں کا نام بتائیں، اولو العزم رسولوں کا نام جو سب سے اخیر میں ہوا، جو سب سے اخیر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ یہ نام لے لیں۔ ایک سوال کی پرچی ہاتھ میں لا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے ایک ساتھ نہیں دی ہے۔ ایک بھائی نے لکھ کے بھیجا ہے اور ان سے میں نے کہا تھا کہ ہم سے ڈائریکٹ بات کر لیں گے، لیکن چونکہ بات نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ اسلامک سینٹر کے اسٹیج سے کسی کا بھی پرچار نہیں کیا جاتا، کوئی بھی ہو، کسی بھی شخص کا، سینٹر کا اپنا ایک مقام ہے اور سینٹر اپنی بات کہتا ہے، اور جو بھی اس کے علاوہ سینٹر ہیں ان سینٹروں کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی ذرائع پائے جاتے ہیں، ذرائع ابلاغ کے یا جو بھی میڈیا کے ذرائع ہیں یا جو بھی کتابیں چھاپنے والے ہیں، کسی کے بارے میں بھی یہاں سے کوئی اعلان نہیں ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً یہ یہاں کہنا پڑا کیونکہ میں انہیں کو سمجھا دینا چاہتا تھا، لیکن تو اس لیے یہاں سے کسی بھی کے بارے میں اعلان نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی شخص ہو، کیونکہ کسی کے بارے میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کب تک وہ اپنے اس رفتار پہ باقی ہیں اور کب وہ کدھر جا سکتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، اگر آپ انفرادی طور پر ملیں تو وضاحت کیا جائے گا کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں سے آپ کو 100% حق ملے گا، جبکہ وہاں پر بھی ایسے خطرات موجود ہیں تجارتی نقطۂ نظر سے، چونکہ وہ چیز ایک تجارتی چیز ہے، اور اس کے علاوہ ابھی تک جو آ چکا ہے اس میں بھی بعض ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر ان کا پرچار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں سے کسی کے بارے میں کسی کا بھی پرچار نہیں کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ ایک اسلامک سینٹر یا سینٹروں کے علاوہ بھی جو دوسرے سینٹر ہیں اور جہاں سے صحیح چیزوں کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، یا سینٹر کے علاوہ وہ ادارے جو موثوق ہیں، قابل اعتماد ہیں، جو علماء کی کمیٹی ہے، اور جو اس طرح سے جو رسمی چیزیں ہیں، وہ انہی کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے، ان کے بارے میں ایسا کوئی نہیں کہا جا سکتا، تو اس لیے اس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اگر بات واضح نہیں ہو رہی ہوگی تو انفرادی ملاقات میں آپ بات سمجھ لیں اور انشاءاللہ وہ بات اور واضح کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات جاننے اور حق ہی کو شخصیتوں کی پہچان کا ذریعہ بنائے۔ کسی بھی شخص کو ہم پرکھیں تو حق کے ذریعے سے پرکھیں، نہ کہ شخص کے ذریعے حق کو پرکھیں۔ فلاں آدمی بول رہا ہے اس لیے یہ بات برحق ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات اللہ رسول کی طرف سے آئی ہے اس لیے برحق ہے، اور آدمی کو بولنے والے کو بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ بھی ایمان اور تقوی والا ہو، لیکن یہ نہیں کہ ایمان اور تقوی والا ہے تو جو بھی کہہ دیا سب برحق ہے، اس لیے کہ ہر انسان غلطی اس سے ہو سکتی ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حق کے ذریعے لوگوں کو پرکھنے کا ذریعہ بنایا، حق کے ذریعے لوگوں کو پرکھنے کا سلیقہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرے، نہ کہ لوگوں کے ذریعے ہم حق کو جانیں۔ اور اسی بات پر پروگرام کے